یہ ایک ایسا طوفان تھا جس نے دنیا کی تمام بلند عمارتوں کو پانی میں ڈبو دیا تھا۔ بڑے بڑے پہاڑ پانی کی موجوں میں چھپ گئے تھے۔ اس طوفان میں دنیا کی تمام آبادی ختم ہو چکی تھی، مگر پانی کی ان بڑی بڑی عظیم لہروں کے اوپر صرف ایک کشتی تھی جو تیر رہی تھی، اور اس کشتی میں موجود 80 لوگ جو کہ اس دنیا میں باقی رہ گئے تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو دوبارہ آباد کیا اور نسل انسانی کو بچایا۔ پیارے دوستو، آج سے 5000 سال قبل اس سرزمین پر یہ طوفان کیوں آیا؟ وہ کشتی کس کی تھی؟ اور وہ 80 لوگ کون تھے جنہوں نے اس کشتی میں سوار ہو کر اپنے آپ کو بچا لیا تھا؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آج سے ہزاروں سال قبل آنے والے طوفان کے بارے میں جانیں گے، جسے طوفان نوح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولادیں اس دنیا میں بہت زیادہ پھلی پھولی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے، اور ایک خدا کی بجائے انہوں نے مٹی اور پتھروں کے بہت سارے خدا بنا لیے تھے۔ نہ صرف ان لوگوں کی عبادت گاہیں بتوں سے بھری پڑی تھیں، بلکہ ہر گھر میں بت پڑے ہوئے تھے۔ ابلیس لعین نے بنی نوح انسان کو کفر و شرک میں مبتلا کر دیا تھا۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا چکے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی وفات پائے ہوئے سینکڑوں سال گزر چکے تھے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی قوم میں سے ایک نیک روح انسان حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا۔ آپ کے والد کا نام لمک تھا، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے پہلے رسول ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ آپ علیہ السلام پر کتابیں نازل ہوئیں، اور سب سے پہلے آپ کی قوم پر عذاب نازل ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ملک عراق کے گرد و نواح علاقے میں آباد تھی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور وحدانیت کی طرف دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میں تمہیں کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی کی بھی عبادت نہ کرو۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر تم لوگ اسی طرح کفر و شرک میں مبتلا رہے تو تم کہیں اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کا شکار نہ ہو جاؤ۔ پیارے دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کو اس تبلیغ کے جواب میں جھوٹا قرار دیا، اور آپ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر دیا۔ نیز آپ علیہ السلام کو یہ دھمکی دی کہ اگر تم اپنی واعظ و نصیحت اور تبلیغ سے باز نہ آئے تو ہم لوگ تمہیں پتھر مار مار کر قتل کر ڈالیں گے۔ پیارے دوستو، اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت زیادہ لمبی ہوا کرتی تھی، لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام نے بھی ایک بہت لمبی عمر پائی۔ آپ علیہ السلام نے تقریباً 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی، اور یہ بہت کوشش کی کہ وہ لوگ لا شریک معبود پر ایمان لا کر کفر و شرک سے توبہ کر لیں، مگر ان لوگوں پر اس دعوت و تبلیغ کا کوئی اثر بھی نہ ہوا۔ اس قوم میں سے چند غریب لوگ تھے جو کہ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے، جن کی تعداد 70 یا 80 تھی۔ پیارے دوستو، جب حضرت نوح علیہ السلام کو درس توحید دیتے ہوئے مدتیں گزر گئیں اور اس قوم پر کوئی بھی اثر نہ ہوا، تو آپ علیہ السلام کی مخالفت اور دشمنی بہت زیادہ ہونے لگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے اطمینان کے لیے ایک وحی نازل فرمائی، اور فرمایا کہ جن کی قسمت میں ایمان لکھا ہوا تھا انہوں نے ایمان قبول کر لیا، ان کے علاوہ کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں، لہٰذا آپ ان لوگوں کے لیے غم زدہ نہ ہوں۔ اب مہلت کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں، ان لوگوں کی تباہی کا مقررہ وقت آنے والا ہے۔ پیارے دوستو، پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی کو تیار کرو، ان لوگوں کو ایک عظیم سیلاب سے ہلاک کرنا مقدر
بن چکا تھا، اس لیے پہلے ہی اپنے نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے کشتی بنانے کا حکم دیا۔ پیارے دوستو، حکم ملتے ہی حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے لکڑیاں کاٹ کر جمع کرنا شروع کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو لکڑی کاٹ کر اس کا تختہ بنانے کے علم و ہنر سے نوازا تھا، لہٰذا آپ علیہ السلام نے ان لکڑیوں کو کاٹ کر تختہ بنانا شروع کر دیا۔ پیارے دوستو، جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور اس قوم کے سرداروں نے آپ علیہ السلام کو لکڑیاں کاٹتے ہوئے دیکھا تو وہ لوگ آپ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، کیا تم نبوت چھوڑ کر بڑھائی بن گئے ہو؟ اور یہ جو کشتی تم بنا رہے ہو، کیا یہ زمین پر چلے گی؟ یہاں پر نہ تو کوئی دریا ہے اور نہ ہی کوئی سمندر۔ پیارے دوستو، الغرض آپ علیہ السلام کی قوم نے آپ کا بہت زیادہ مذاق اڑایا اور آپ علیہ السلام پر طنز کیا، لیکن آپ علیہ السلام نے بدلے میں خاموشی اختیار کی اور صبر کیا۔ آپ علیہ السلام جواب میں صرف یہی بات ارشاد فرماتے کہ اے نافرمانو، آج تو تم لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہو، لیکن عنقریب اللہ تبارک و تعالی کا عذاب طوفان کی شکل میں تم پر نازل ہوگا، تو پھر اس وقت تم لوگوں کو حقیقت کا پتہ چلے گا، مگر افسوس اس وقت تمہاری کوئی بھی معافی قبول نہ ہوگی۔ پیارے دوستو، جب کشتی بن کر تیار ہو گئی اور عذاب الہی کا وقت قریب آ گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس کشتی میں رکھ لو اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ آپ علیہ السلام اس کشتی میں سوار ہو جائے۔ پیارے دوستو، حضرت نوح علیہ السلام نے احکام الہی کے مطابق تمام لوگوں کو اس کشتی میں سوار کر لیا اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ پیارے دوستو، پھر اچانک عذاب الہی کے آثار ظاہر ہونے لگے اور زمین کے ہر حصے سے پانی ابلنے لگا، آسمان سے زوردار بارش برسنے لگی، گویا قیامت جیسا منظر تھا۔ کشتی طوفان کی پہاڑوں جیسی لہروں پر موجوں میں تیر رہی تھی۔ پیارے دوستو، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنان کو دیکھا جو کہ ایک بلند مقام پر موجود تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اس نے جواب میں کہا کہ ابا جان، آپ میری فکر نہ کریں، میں اس وقت سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ چکا ہوں اور پانی میرا کچھ بھی نہیں بگاڑے گا۔ پیارے دوستو، پھر حضرت نوح نے فرمایا کہ آج قہر الہی سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ پیارے دوستو، اس اثنا کے دوران ان دونوں کے درمیان ایک بہت بڑی لہر آئی جس کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا۔ طوفان نوح میں پانی کی لہریں اتنی بلند تھی کہ انہوں نے اپنے اندر پہاڑوں کو بھی چھپا لیا تھا۔ زمین پر کوئی بھی چیز زندہ و سلامت نہ تھی، سب کچھ نیست و نابود ہو چکا تھا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی پہاڑ نما کشتی تھی جو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ان خوفناک پانی کی لہروں پر تیر رہی تھی۔ پیارے دوستو، روایتوں کے مطابق اس کشتی میں سوار 80 لوگ تھے اور ہر ایک انسان کے ساتھ اس کا کنبہ بھی موجود تھا۔ یہ لوگ تقریباً اس کشتی میں 150 دن تک رہے۔ اس کے بعد اس کشتی کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا گیا اور وہ کشتی جوتی پہاڑ پر جا کر رک گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے زمین کا جائزہ لینے کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ کوے نے جب زمین پر پڑے ہوئے مردار دیکھے تو وہ ان پر جھپٹ پڑا اور واپس آنے میں تاخیر کر دی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کے پیچھے ایک کبوتر کو بھیجا۔ جب کبوتر واپس آیا تو اس کے منہ میں زیتون کے پتے تھے اور اس کے پیروں میں کیچڑ لگا ہوا تھا، جس کو دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام یہ سمجھ گئے کہ پانی زمین سے ختم ہو چکا ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے نیچے اتر آئے اور آ کر ایک بستی کو آباد کیا جس کا نام سمانین رکھا، اور پھر یہاں سے نسل انسانی کی دوبارہ ابتدا ہوئی۔ پیارے دوستو، یونان، مصر، ہندوستان اور چین کی قدیم مذہبی کتابوں میں بے شمار ایسی روایات ملتی ہیں جن میں ایک عظیم سیلاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ زیادہ تر مذہبی کتابوں میں ایک کشتی کا ذکر ملتا ہے جس کے ذریعہ سے بچ جانے والے لوگوں نے اس دنیا میں نسل انسانی کی دوبارہ سے ابتدا کی تھی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اے نوح، کشتی سے اتر جاؤ ہماری طرف سے سلامتی اور برکت کے ساتھ، جو کہ تم پر اور تمہاری جماعت پر ہمیشہ رہیں گی، اور جو دوسری جماعت ہے ان کو ہم دنیا میں ہی فائدہ دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب پہنچے گا۔ پیارے دوستو، بے شک یہ دنیا طوفان ہے اور شیطان بھٹکانے والا ہے، اور انبیاء کرام حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے۔ جس نے ان کی پیروی چھوڑ دی وہ نوح علیہ السلام کے
بیٹے کنان کی طرح ہلاک ہوا، جبکہ اس طوفان سے محفوظ وہی لوگ رہے جو کشتی نوح میں سوار ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔